5 ارکانوں میں سے آج جس رکن پر بات ہونی ہے وہ ہے روزہ، جو میرے رب نے اپنے بندوں پر فرض کیے ہیں، اور اس کی فرضیت کا حکم میرے رب نے قرآن کے اندر دیا ہے، اور خاص طور پر مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور ساتھ میرے رب نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، یہ مت سمجھنا کہ یہ اتنی مشکل ترین عبادت ہمارے اوپر فرض ہے۔ 1 مہینے کے روزے رکھنا، پورے 30 دن یا 29 دن کے روزے رکھنا، کیا یہ ہمارے لیے مشکل ترین عبادت فرض کی گئی ہے؟ نہیں، رب نے آگے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں، جو تم سے پہلے امتیں گزری ہیں، ان کے اوپر بھی رب فرماتا ہے کہ یہ فرض کیے گئے تھے، گویا کہ ان کے دن مختلف، ان کے ایام مختلف تھے، ان کے روزے رکھنے کے دن، ان کے روزے رکھنے کے مہینے ایک الگ تھے، لیکن مسلمانوں کو میرے رب نے پورا مہینہ رمضان المبارک کا عطا فرما دیا، اور پھر فرمایا کہ روزے فرض کرنے کی حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا لعلکم تتقون، یہ اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، تمہارے دلوں کے اندر خدا کا خوف پیدا ہو جائے، تقوی کا نور آ جائے، پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اور حقیقت حال کی نگاہ سے دیکھا جائے یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہی آتا ہے بندے کے اندر تقوی کا نور دوڑنا شروع ہو جاتا ہے، وہ تقوی والا جتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، کوئی نافرمان ہی کیوں نہ ہو، لیکن الا ماشاءاللہ کوئی تو ایسا بندہ ہے نا جو ساری زندگی چاہے گناہوں میں ہی کیوں نہ گزارتا رہے، لیکن اس میں مقدس کے آنے سے اس کی زندگی کے دن بدل جاتے ہیں، اس کی زندگی کے شب روز تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، تقوی کا مقام حاصل کرنے کے لیے وہ دن رات اللہ کی رضا کے مطابق گزارتا ہے۔ تو اب آئیے دوستان محترم، اب آتے ہیں اپنی اس گفتگو کی طرف کہ یہ رب نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ تقوی کا نور مل جائے، بندہ متقی بن جائے، پرہیزگار ہو، تقوی والا بن جائے۔ تو دوستان محترم، اب پھر تقوی ملے گا کیسے؟ تقوی حاصل کیسے ہوگا؟ بندہ متقی کیسے بنے گا؟ تقوی کے نور پر کس طرح فیض ہوگا؟ دوستان محترم، وہ تب فیض ہوگا کہ جب بندہ اس ماہ مبارک کا ادب اور احترام کرنے والا بن جائے، رات کو تراویح کی صورت میں قرآن سننے والا، قرآن پڑھنے والا بن جائے، صبح اٹھ کے سحری کرنے والا بن جائے، اور دن سارا روزے کی حالت میں اللہ کی عبادت میں گزارنے والا بن جائے، اور پھر شام کو بیٹھ کر افطاری کا اہتمام کر کے افطاری کرنے والا بن جائے۔ لوگوں، یہ تو وہ عظیم بابرکت مہینہ ہے جس کی رات بھی عبادت والی، جس کا دن بھی عبادت والا، جس کا سحری کرنا بھی عبادت ہے، افطاری کرنا بھی عبادت ہے، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے۔ ایسا عظیم برکت والا مہینہ سال کے 11 مہینوں میں سے کوئی مہینہ نہیں ہوگا جیسی برکتوں اور رحمتوں والا یہ بابرکت مہینہ ہے۔ میرے پاک نبی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کی رات برکتوں والی اور رب کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، اور اس مہینے کی رات کو قیام کے لیے بنایا گیا ہے کہ رات کو قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر تم رب کا قرآن سنتے رہو، اپنے دلوں کو منور کرتے رہو، اور اس کی سحری کرنا بھی حضور فرماتے ہیں عبادت ہے۔ رات کو تراویح پڑھ کے سونا بھی اس ماہ مبارک کی رات کا عبادت ہے، اور سحری کر کے روزہ رکھ لینا بھی سارا دن رب کی عبادت میں ہے، اور فرمایا افطاری کرنا بھی رب کی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔
سال کے باقی 11 مہینے ہیں، باقی 11 مہینوں میں ہم جو کچھ کھاتے پیتے ہیں اس کا حساب رب کی بارگاہ میں دینا ہے۔ توجہ طلب بات ہے، اس کا حساب رب کی بارگاہ میں دینا ہے۔ پانی کا جو گھونٹ پیتے ہیں، پانی کے ایک ایک قطرے کا رب کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ اناج کھاتے ہیں، رزق کھاتے ہیں، جو کچھ بھی کھاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے۔ لیکن یہ وہ بابرکت مہینہ ہے، یہ وہ رحمت و بھرا مہینہ ہے کہ جس مہینے کی سحری کے وقت اٹھ کر تم سحری کر لو گے اس کا حساب نہیں ہوگا۔ افطاری کے وقت جو کچھ تم افطاری کرو گے، افطاری کراؤ گے، اس کا حساب نہیں ہوگا، بلکہ اس کے صدقے اللہ ہمارا رزق بڑھا دے گا۔ اللہ اس مہینے کے صدقے رزق بڑھا دیتا ہے۔ تو یوں ہی حضور نے فرمایا ہے کہ اس میں مبارک کی سحری کرنا بھی عبادت ہے، افطاری کرنا بھی عبادت ہے۔ اس کی ہر گھڑی، ہر ساتھ اللہ کے ذکر اور اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام میرے پاک نبی جو ارشاد فرماتے ہیں اس ماہ مبارک کے حوالے سے، اس مقدس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں بھری گھڑیوں کے حوالے سے، وہ جملے توجہ طلب ہے۔ حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا، اور اس حدیث مبارکہ کو روایت کرنے والے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنا کہ حضور علیہ السلام رمضان المبارک کی فضیلت بیان فرماتے ہیں، اس کی شان اور عظمت بیان فرماتے ہیں، اس کی رحمت اور برکت والی گھڑیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ میرے پاک نبی حضور علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں یہ وہ مہینہ ہے جس کو روزے اللہ نے فرض کیے ہیں اور جس کی رات کا قیام نفل بنا دیا گیا ہے، جس کی رات کا قیام بہت بڑی عبادت کا ذخیرہ بنا دیا گیا ہے، جو رات کو قیام کی حالت میں نماز تراویح کی صورت میں قرآن پڑھتا اور قرآن سنتا ہے، اللہ اس کی بخشش کا عام اعلان فرما دیتا ہے۔ آگے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اس ماہ مبارک میں رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے، رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے نفلی عبادت کرتا ہے، نفل پڑھتا ہے، میرے پاک نبی نے فرمایا اس ماہ مبارک کی برکت سے اللہ اس کے نفلوں کا ثواب فرضوں جتنا کر دیتا ہے۔ جتنا فرض پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے اس ماہ مبارک میں جتنا نفل پڑھنے کا ثواب ہے۔ تو حضور نے فرمایا جو اس ماہ مبارک میں فرض ادا کرتا ہے، فرض پڑھتا ہے، باقی مہینوں کی بنسبت اس مہینے کی برکت سے اسے 70 فرضوں جتنا ثواب ملتا ہے۔ دوستان محترم، یہ کتنی برکتوں والا مہینہ ہے۔ نفل پڑھے تو فرضوں جتنا ثواب، اور فرض پڑھے تو 70 فرضوں جتنا ثواب۔ ایسی برکت والا مہینہ کو کہاں نصیب ہوتا ہے؟ اگر ہماری زندگی میں ہمیں یہ رب نے نصیب کیا ہے، یہ عطا کیا ہے، تو پھر ہم اس کی رحمتوں سے دور کیوں ہوں؟ پھر ہم اس کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم کیوں ہوں؟ دوستان محترم، یہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی زندگی میں یہ بابرکت مہینہ آیا ہے اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے والے بن جاؤ۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو فرض ادا کرے وہ ایسے ہے کہ جیسے باقی مہینوں میں وہ 70 فرض ادا کرتا ہے۔ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ آگے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں یہ وہ مہینہ ہے جو صبر دینے والا ہے، جو صبر کا مہینہ ہے، اور یقیناً یہ مبارک رمضان کا جو مہینہ ہے یہ صبر سے بھرا پڑا ہے۔ صبر ہی صبر بندے کو دینے والا ہے، اور اس سے بڑی مثال کیا ہے کہ اس مہینے کے صبر کی کہ یہ کتنا بڑا صبر والا مہینہ ہے۔ بندہ روزے کی حالت میں ہو، بھوک بھی شدید ہو، پیاس بھی بڑی لگی ہو، گرمی کی بھی شدت ہو، پیاس سے بندہ تڑپ رہا ہے، بھوک سے مر رہا ہے، اور تنہا کمرے میں بھی بیٹھا ہے، مشروبات بھی سامنے ہے، کھانے کے اجناس بھی سامنے ہے، ہر ایک قسم کی چیز سامنے پڑی ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات بھی سامنے ہے، لیکن یہ مہینہ صبر یہ دے رہا ہے کہ روزے کی حالت میں ہاتھ تو اس کی طرف اٹھانا دور کی بات، بندہ نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے، کیونکہ کہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، اور روزہ اسے ایسا صبر عطا کرتا ہے کہ پیاس سے تڑپ رہا ہو، بھوک سے مر رہا ہو، گرمی کی شدت بھی ہو، لیکن پھر بھی وہ نہ پانی کا ایک گھونٹ پیتا ہے، نہ کوئی چیز ایک لقمہ کھاتا ہے۔ اس لیے کیوں کہ یہ مہینہ اسے صبر عطا کرتا ہے۔
اس سے بڑا صبر اور کیا ہو سکتا ہے کہ بندہ پیاس سے تڑپ رہا ہو، پیاس کی بھی شدت ہو، بھوک سے بھی مر رہا ہو، اور محتاجی بھی نہیں ہے، بندہ بھی صحیح صحت مند ہے، اور سامنے مشروبات بھی ہے، ٹھنڈے پانی بھی ہے، اور کھانے وغیرہ بھی سامنے ہے، کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا بھی نہیں ہے، اور بند کمرے کے اندر تنہا بیٹھا بھی ہو، کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو، لیکن وہ بندہ پھر بھی پانی نہیں پیتا، کھانا نہیں کھاتا، منہ تک کوئی چیز لے جانا تو دور کی بات ہے، اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا ہی گوارا نہیں کرتا۔ کیوں؟ یہ میں مبارک کو صبر دینے والا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جو صبر عطا کرتا ہے، جو صبر والا مہینہ ہے، اس سے بڑا صبر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جو غم خواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہمدردیاں بڑھ جاتی ہیں، غم خواری بڑھ جاتی ہے، اور اس مہینے میں رب نے تو اپنے بندوں پر غم خواری اور ہمدردی کی بارش فرما دی کہ اس ماہ مبارک کے دن رات کو بیسے برکت بنا دیا، دن رات کو بیسے رحمت بنا دیا۔ وہ کتنا کریم رب ہے جو اپنے بندوں سے اتنی ہمدردی کرتا ہے، وہ کتنا کریم رب ہے جو اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے۔ اور آگے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں بندہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! بندہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، جو اللہ کے راستے پر خرچ کرتا ہے، جو نیک راستوں پر خرچ کرتا ہے، جو اللہ کے نام کی خیرات کرتا ہے، اور جو رات تراوی کی صورت میں قرآن سننے میں گزار دیتا ہے، دن روزہ رکھنے میں گزار دیتا ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک کی برکت سے اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہاں ہم لوگوں کا کچھ ذہن اس طرح کا ہے، کچھ اس طرح ہم سوچتے ہیں کہ ہم جو اللہ کے راستے پر خرچ کریں گے، ہم جو زکوٰۃ دیں گے، خیرات کریں گے، اللہ کے نام کی خیرات کریں گے، کسی غریب کو دیں گے تو اس سے ہمارا مال کم ہو جائے گا، ہمارا اتنا پیسہ لگ جائے گا، ہماری اتنی دولت لگ جائے گی۔ اگر ہم رمضان کے مہینے میں اس کی برکتوں کو سمیٹتے ہوئے کسی یتیم کے گھر میں ہم کچھ سودا لا کر دیں گے تو ہمارے پیسے کم ہو جائیں گے، کسی غریب کی مدد کریں گے، میری دولت میں کمی آ جائے گی، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں۔ اور اللہ ماشاءاللہ اکثر لوگ اس طرح کے کار خیر کے جو کام ہیں، بھلائی والے کام جو ہے، وہ ان سے دور ہی اس لیے رہتے ہیں کہ ان کے ذہن میں شیطان کا یہ خیال ہوتا ہے، شیطان کی یہ پیدا کی ہوئی سوچ ہوتی ہے کہ اگر میں نے یہ پیسے خرچ کر دیے تو میرے پیسوں میں سے اتنے پیسے کم ہو جائیں گے، میری دولت میں سے اتنی دولت کم ہو جائے گی، میرے اتنے پیسے ادھر خرچ ہو جائیں گے۔ اور یہ افطاریوں کا جو اہتمام شروع کیا ہوا ہے، کچھ لوگ یہ سوچ کر اس کار خیر میں حصہ نہ ملاتے ہوں گے کہ شاید کہ میری دولت کم ہو جائے، میرے پاس پیسہ تھوڑا ہے، یہ ختم ہو جائے گا، یہ کم ہو جائے گا۔ کیسا ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ ہمارے پاک نبی نے تو فرمایا ہے اس ماہ مبارک کی برکت یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے پر جتنا خرچ کرو گے تمہارا مال کم نہیں ہوگا، بڑھتا جائے گا۔ سبحان اللہ، وہ تمہارا مال کم نہیں ہوگا، وہ مال بڑھتا جائے گا۔ اس لیے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک رمضان المبارک کی برکت والے مہینے میں بندہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو جب رب ہمارا رزق بڑھا دیتا ہے تو ہم اللہ کے راستے پر خرچ نہیں کر سکتے۔ دوستان محترم، وہ رب ہر چیز پر قادر ہے، وہ رب ہر چیز پر طاقت رکھنے والا ہے۔ وہ اگر چاہے تو ہم سے سب کچھ چھین سکتا ہے، وہ اگر رب چاہے تو سب کچھ ہم سے لے سکتا ہے۔ اگر ہم کھا رہے ہیں تو وہ کھلا رہا ہے، اگر ہم پی رہے ہیں تو وہ پلا رہا ہے، اگر ہم جناب والا اس دنیا کی زندگی کے اندر رب کی نعمتیں کھا رہے ہیں تو وہ ہمیں کھلا رہا ہے۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، ہماری کوئی طاقت نہیں، ہماری کوئی ہمت نہیں کہ ہمیں اس دنیا میں رزق کھا رہے ہیں، اس دنیا میں کھا پی رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو کھا رہے ہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ وہ اس کریم رب کی کرم نوازی ہے کہ وہ کریم رب ہمیں کھلا بھی رہا ہے، وہ ہمیں پلا بھی رہا ہے، وہ ہمیں اپنی نعمتیں عطا بھی کر رہا ہے۔ وہ کریم رب ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اپنی نعمتیں عطا کر رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں وہ طاقت والا ہے، وہ رب اگر چاہے تو وہ ایک لمحے کے اندر بھی سب کچھ ملیا میٹ کر دے۔ اگر پھر بھی وہ رب، اس رب نے ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے تو اس کریم رب کا کرم ہے۔
اس کریم رب کی مہربانی ہے، ورنہ وہ رب اپنی طاقت پہ آ جائے اور اپنی آنکھوں سے کئی منظر دیکھتے ہو، ارے 30 سیکنڈ کے اندر اگر ترکی اور کئی علاقے تہست نہست ہو سکتے ہیں تو ہم وہ رب کی طاقت بے شمار ہے، وہ رب بڑا کریم ہے، اور دوستان محترم ہم اس پھر کریم رب کا پھر بھی شکر ادا نہ کریں کہ یہ حال ہی 2-3 دن پہلے جو زلزلوں کے جھٹکے آئے ہیں، کہ آپ کے دلوں کے اندر اس رب کی طاقت کا پھر بھی اندازہ نہیں ہوا، اس رب کی کریمی کا پھر بھی اندازہ نہیں ہوا۔ ارے جس شدت کے زلزلے ہمارے اس ملک کے پاکستان میں آئے ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ اس کریم رب کی کریمی تھی جو ہم بچ گئے، ورنہ اس شدت سے کم زلزلے ترکی کے اندر آئے تھے جو سارا ترکی تہست نہست ہو گیا تھا، بلیامت ہو گیا تھا۔ ترکی کے اندر زلزلے کی شدت 7.56 تھی اور وہ تہست نہست ہو گیا، اور ملک کی پاکستان کے اندر جو آپ احباب نے بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے ہیں، جو ریکارڈ کیا گیا 7.7 کے جھٹکے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں محفوظ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس کریم رب نے یہ اپنی طاقت دکھائی ہے کہ اے غافل انسان، اے گناہوں میں لت پت ہو کے زندگی گزارنے والے، سنبھل جا، ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے، اپنے آپ کو سنبھال لے، اپنے آپ کو سنبھال لے، ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے، تو رہ راست پہ آ جائے، ورنہ وہ رب اپنی طاقت پہ آ جائے تو سینکڑوں کی مار ہے، تو تہست نہست ہو جائے گا، سینکڑوں کی مار ہے، تو اس نظام ہستی سے تیرا نام مٹ جائے گا۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ اتنا دردناک، خوفناک اور دل کو ہلا دینے والے واقعے کے بعد کس کس دل کے اندر یہ خوف الہی پیدا ہوا؟ کون کون توبہ طیب ہو کر رب کی بارگاہ میں آ کر چکا ہے؟ کون ہے ایسا شخص جس کے دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو کہ میں تو یار گناہوں میں لت پت ہو کے زندگی گزار رہا ہوں، میری زندگی کے تو نیک عمل ہے بھی نہیں میرے پلے، لیکن اس کریم رب کا پھر بھی کرم کہ اتنے شدید جھٹکوں میں بھی اس رب نے محفوظ کیا ہے، اس رب نے ہماری جان کو بخشا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس رب نے ایک بار پھر تمہیں مہلت دی ہے، اس رب نے ہمیں پھر ایک مہلت دی ہے، نئی زندگی عطا فرمائی ہے۔ تو اے بندہ مومن، جب رب نے تمہیں نئی زندگی اور مہلت دی ہے تو پھر بھی تو غافل بن کے زندگی گزار، تو پھر تیرے جیسا کوئی بد نصیب کوئی نہیں، پھر تیرے جیسا کوئی غافل انسان کوئی نہیں ہے۔ اس کریم رب سے ڈر جاؤ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، میرے پاک نبی نے فرمایا اس ماہ مبارک میں بندہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، جتنا اللہ کے راستے پہ خرچ کرو گے اللہ اتنا ہی زیادہ عطا فرمائے گا۔ آگے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میرے پاک نبی نے فرمایا، حضرت سلیمان فارسی وہ روایت کرتے ہیں کہ جو اس مہینے میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے تو اس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ یہ میرے پاک نبی کا فرمان ہے۔ سیاستہ کی کتابوں کے اندر، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف اور کئی معتبر کتابوں کے اندر میرے پاک نبی کا یہ فرمان موجود ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو وہ روایت کرنے والے ہیں کہ میرے پاک نبی نے اس مہینے کی فضیلت اور برکت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو بندہ اس میں مبارک میں روزے داروں کا روزہ افطار کرائے اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے اور جہنم سے اسے آزاد فرما دیتا ہے، جہنم سے آزادی کی سند اسے مل جاتی ہے، اور فرمایا اور اسے روزے دار جتنا ہی ثواب ملتا ہے، جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو ملتا ہے۔ اب یہ اللہ کے راستے پر خیرات کرنا ماہ مبارک میں اللہ کے رزق کی طرف سے اللہ رزق بڑھا دیتا ہے۔ یہ رزق اللہ کی طرف سے بڑھنے کی ایک علامت اس ماہ مبارک میں اللہ کے راستے پر خیرات کرنے کی، صدقات اور خیرات کرنے کی ہے، اور روزے افطار کرانے کی ہے کہ اللہ اس کے صدقے روزہ افطار کرانے والوں کی بخشش فرماتا ہے، اسے جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دگنا چگنا ثواب عطا فرماتا ہے، اسے اللہ کی بارگاہ سے ثواب ملتا ہے جو یہ عمل کرتا ہے۔ اب جو روزہ افطار کراتا ہے، یہ جو ہماری اس مسجد میں یہ تیسرا سال ہے جو روزانہ کی بنیاد پر افطاریوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہی ہمارے ہاں ایک موقع ہوتا ہے اللہ کے راستے پر خیرات کرنے کا، یہی ہمارے پاس ایک موقع ہے
اللہ کے راستے پر خرچ کرنے کا، اور یہی ہمارے پاس موقع ہے دگنا چگنا اللہ کی بارگاہ سے ثواب حاصل کرنے کا۔ دیکھو اس مہینے میں نیکیاں کئی گنا بڑھا دی جاتی ہیں، اور عرف عام میں ہم بچپن سے بزرگوں سے سنتے آئے ہیں، بزرگوں سے بچپن سے، کہ یہ لاکھی مہینہ ہے، یہ لاکھی مہینہ ہے کہ اگر اللہ کے راستے پر 1 روپیہ خرچ کریں گے تو لاکھ کے برابر کا ثواب ملے گا۔ لاکھ، اس لیے لاکھی مہینہ کہتے ہیں کہ لاکھ کے برابر کا اجر اور ثواب ملے گا۔ تو اس مہینے میں جو صاحب استطاعت ہیں، جو صاحب دولت ہیں، جو صاحب نصیب ہیں، اللہ انہیں یہ توفیق عطا فرماتا ہے، وہ اس ماہ مبارک میں یہ افطاریوں کا اہتمام کرتے ہیں، انہیں ان کی نیت کا ثواب مل جاتا ہے، چاہے روزہ افطار کرنے والوں میں سے وہ روزے دار ہوں یا بے روزے ہوں، نیک ہوں یا بد ہوں، جو بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ افطار کرانے والے کو اس کی نیت کا اجر اور ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آگے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں اس کی تفصیل میں مزید نہیں جاتا، وقت بہت کم ہے، تو حضور علیہ السلام کا یہی فرمان آگے جاری ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا کہ اس کے ثواب میں، روزے دار کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ آگے حضرت سلمان فارسی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم میں سے کوئی شخص ایسی طاقت نہ رکھتا ہو کہ کسی کو وہ روزہ افطار کرائے، تو میرے پاک نبی نے مسکرا کے فرمایا، اگر میرا کوئی غلام، میرا کوئی امتی کسی روزے دار کو 1 گھونٹ دودھ یا 1 کھجور یا 1 گھونٹ پانی سے بھی کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دے، اللہ اسے بھی اتنا ہی اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اسے بھی اتنا ہی اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ آگے میرے پاک نبی نے فرمایا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، میرا غلام، میرا امتی، بندہ مومن جب کسی روزے داروں کی افطاری کراتا ہے، روزے داروں کا روزہ افطار کراتا ہے، وہ پانی سے ہو، جس چیز سے بھی ہو، وہ آگے حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی روزے دار کو میرا بندہ مومن اس کو پیٹ